دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جس نے بھی تبدیلی لانی ہوتی ہے وہ اسی چینل کے تھرو لاتا ہے. زرداری صاحب نے یہاں پہ پوری قوم کو بتایا کہ ہمیں فارمولے وہ بتا رہے ہیں, تو ہم نے کہا کہ پہلے اس کو فارغ کرو پھر تم سے بات کریں گے. یہاں پہ جس نے بھی مذاکرات کیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کیے. اب جو خان صاحب بار بار برملا اس کا اظہار کرتے ہیں, اٹ مینس کہ ان کے مذاکرات پیچھے نہیں ہو رہے. جن کے مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں وہ بار بار آ کے نہیں کہتے, وہ بنیادی طور پہ اس حکومت کے اوپر ایک پریشر رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ارریلیونٹ ہے, عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, اور لہٰذا اس وجہ سے ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. تو یہ ان کا ایک سیاسی بیانیہ ہے, لیکن کیا اس سے اس وقت کوئی ڈرامیٹک چینج آئے گی وہ مجھے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اس لیے کہ جو بدامی صاحب نے ابھی فرمایا وہ بالکل درست فرمایا کہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کا وہ جسے فقدان ہے, اور اس کی وجہ ہے اگر خان صاحب نے کیا تو دوسری طرف سے بھی انہوں نے کوئی چھوڑا نہیں کچھ, انہوں نے ان کا نکاح تک ختم کروا دیا. انہوں نے جس قسم کے کیسز بنائے گئے, جس طرح بار بار ان کو گرفتار کیا گیا, پارٹیوں کے اوپر ابھی مختلف چیزیں ہم دیکھتے رہے, لیکن اب رؤوف حسن کے اوپر بھی دہشت گردی کا مقدمہ اور اس کو بھی آپ نے اس چیز سے جوڑنا, تو دونوں طرف سے چیزیں اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ جہاں پہ انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں کچھ ہوگا. اچھا, دوسرا جو بڑا سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے وسیم, وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کیوں کیا, یعنی اس کا جو پی ٹی آئی والے اسے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو آپ لوگ جب ہم فوج سے جب ان پہ تنقید کرتے تھے تو آپ کہتے تھے دیکھیں تو یہ بڑی ذاتی ایسا نہیں ہونا چاہیے, اب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں تو اچھا ہی ہے, اس میں تو اگر خان صاحب فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ تنقید کیوں کریں. ایک ان کا جو ہے وہ موقف یہ. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب اور جماعت کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ دیوار سے ٹکر مار مار کے الٹیمیٹلی نقصان آپ کو ہی ہوتا ہے, تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ. آپ کی کیا ریڈنگ ہے ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ فیکچول لگتی ہے؟ ایک تو کوئک کامنٹ اس میں ہے کہ اگر اس پر تنقید ہوتی ہے نا, میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے اگر خان صاحب نے ایک آلو برانچ ایکسٹینڈ کیا, اچھی بات ہے, لیکن جب آپ لڑائی کو اتنی آگے لے جاتے ہیں نا کہ جب آپ مقدس حوالوں کا بھی جب معاشرے میں بے رحمانہ استعمال ہو جاتا ہے کہ او جی یہ تو یہ آج کی کربلا ہے, یہ یزید وقت ہے, تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی جان یزید وقت کو کیا آفر ہو رہی, کیا ہو رہا ہے. کیونکہ میں تو ایک تو سب سے گزارش ہے اتنے بڑے حوالوں کا اتنا بے رحمانہ استعمال نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. تو اور اگر وہ کریں گے, مجھ سے پی ٹی آئی کے ایک دوست نے کہا کہ یار جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی نا, نہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو یار یہ تو سارے مجھے جو ہے وہ یزید کر رہے ہیں یار, میں نے پارٹی چھوڑی ہے نا اور پریشر میں چھوڑی. تو میں نے کہا بھائی جان بالکل غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, لیکن آپ بھی تو اپنے ہر عمل کو امام حسین سے تعبیر کر رہے تھے یار, تو بھائی پھر یہی تو اتنا ایکسٹریم پہ نہ لے کے جائیں چیزوں کو. نمبر ایک. نمبر دو, پی ٹی آئی ایسا کیوں کر رہی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا کہ رگڑا پورا مارا ہے دوسری سائڈ اس انداز سے, بے شک ان پاپولر ہو رہی ہے لیکن پریشر میں نہیں آ رہی, تو اب ایک خاص ماحول بن رہا ہے جب دو تین چیزیں ایک ساتھ ہونا شروع ہو گئی ہیں. عدالت بھی تھوڑی کھڑی ہو گئی ہے, گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے لیکن دل و جان سے ساتھ نہیں ہے, صرف دے ہیو نو ادر آپشن, تو اس لیے ساتھ ہیں, اور پھر قاضی بھائی عیسیٰ صاحب بھی جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو کر کے ایک ہم یہ چیز بھی ایڈ کر دیں کہ بھائی جان دیکھیں ہم آپ سے پھڈے کے موڈ میں بالکل نہیں ہیں, شاید یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کر کے راستہ بہتر کر دیں. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سوچے پی ٹی آئی کے. تو اچھا پھر یہ احساس ہوا جماعت میں, دیکھیں نا یہ جو کچھ جس طریقے سے پچھلے 1.5-2 سال میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک تنقید ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ ایک ریڈ لائن نہیں, وہ کئی ریڈ لائنیں کراس ہوئی ہیں. اور ایک تاثر یہ بھی تھا کہ جی اس سے جو سول ملٹری ریلیشن ہیں وہ بیلنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور پی ٹی آئی اور خان صاحب نے تو وہ کر دیا جو کوئی جماعت نہیں کر پائی. اسٹیبلشمنٹ کے رول کو اگر نکالنا ہے پاکستان کی سیاست سے تو کسی نہ کسی کو تو یہ کرنا تھا, تو اگر انہوں نے کر دیا تو اچھا کیا. یہ دس واز دا چیریٹیبل ویو, لیکن وہ نہیں ہوا. تو ایکچولی یہ جو چینج ہے یہ اس چیز کی ایکنالجمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کچھ کرنے نکلی تھی اور وہ نہیں کر پائی, اور اب وہ ریورس گیئر میں جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ اوبیسلی انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا وہ کافی زیادہ ان کا مقبول ہے, اور ابھی بھی ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ کہیں پہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوا. اور دوسرا اس دن بھی جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی, اسی گفتگو کے اندر انہوں نے یحییٰ خان کا بھی ذکر کر دیا, بھٹو کی پھانسی کا بھی ذکر کر دیا, بگڑے ہوئے بچے کا بھی ذکر کر دیا. تو انہوں نے, اور یہ تب کیا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان سے بات کر دی, تو انہوں نے جو ان کی پٹاری میں دیگر چیزیں ہیں ان کا بھی انہوں نے دکھا دیا کہ وہ چیزیں ادھر ہی ہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی اسیسمنٹ جو جماعت کے 3 ہفتے ویٹ کرانے کا کہہ رہے تھے, ان سے ساتھ ہی کہہ دیا. تو ان کے جو جماعت کے اندر بھی مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی, جو میری اسیسمنٹ ہے اور کچھ انفارمیشن ہے, لگتا ہے اس طرح کہ وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں گوادر سے مالا کنڈ تک کہیں پہ کوئی احتجاج ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, شہباز حکومت ارریلیونٹ ہے,
ان کے خلاف نعرہ بھی نہیں لگتا. پریشر کس کے اوپر پڑ رہا ہے؟ پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑتا ہے, ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ سیاسی جو جماعت ہے یا سیاسی یہ جو جماعتیں ہیں جن کی حکومت ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کو, اداروں کو بالکل سیاسی کشن دینے میں ناکام رہے. کم از کم آپ اپنے حصے کا کرٹیسزم تو لیں, کوئی ایسی کارکردگی تو دکھائیں. تو خان صاحب نے یہ اسیس کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر ہم یہ پیغام دیں گے کہ یہ لوگ تو بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں, آپ کو سیاسی کشن نہیں دے سکتے, تو ہم اپنا جو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ بھی کچھ چیزوں کے اوپر نظر ثانی کریں. اچھا, اب اگر یہ امید اس ٹائپ کی ہے تو ظاہر بات ہے میں آپ سے اگری کروں گا کہ میرے خیال میں ابھی فوری طور پر تو رسپانس نہیں آئے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور عین ممکن ہے کہ نہ بھی ہو. اور اس میں جو بڑا ٹیسٹ ہے وہ خان صاحب کا خود بھی ہے مستقل کہ وہ کب تک کتنا یہ ٹیسٹ ہے. لیکن دوسری طرف عدلیہ میں بھی چینج آف گارڈ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بہت ہی بڑی ایک اپنی امید ڈالی ہوئی کہ جی ایکچولی چینج آئے گا. اور جو اگزامپل دیا جاتا ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کا کہ وہ کھلے گا تو وہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ 45 اور 47 میچ نہیں کرتے, تو پھر ایک دم ہماری چاندی ہو جائے گی. ہاں, سو مجھے I hate to say this, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ جو کچھ عدلیہ سے جو ہم بات کر رہے ہیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اٹ ول ناٹ بی اے سرپرائز ٹو اینی ون. ہم میں سے ہر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے, تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اس چیز کا پریشر لے رہے ہوتے تو پھر وہ بھی پی ٹی آئی سے کوئی نہ کوئی چینل کھولتے کہ یار آگے جا کے تو عدالت نے یہ کرنا ہے, تو اس سے بجائے اس کے کہ تاثر یہ ابھرے کہ عدالت سے سب کی ہوئی اور ہمیں سرنڈر کرنا پڑا, کیوں نہ تاثر یہ بیچ دیا جائے کہ خان صاحب نے جب میں آفر کیا اور چلو ہم نے بھی کہا کہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے جب عدالت سے سب کچھ ہوگا تو ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہوگا یہ کہ وہاں سے پھر فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا. اور کس طریقے سے نہیں ہوگا, ہاں مجھے ایسا وہاں تک جا سکتا ہے معاملہ, مجھے لگتا ہے وہاں, اور جب وہاں تک جائے گا تو اس کا مطلب پھر کیوس ہے. اور وہ طریقہ کوئی بھی ہو, طریقہ جس طرح مخصوص نشستیں نہ دینے کے لیے آپ نے الیکشن ترمیمی بل لے آئے, پھر عدالت وہ بھی اڑا دے گی تو پھر آپ کچھ اور اس طرح کر کے یہ بات آگے جائے گی, اور یہ اللہ نہ کرے کسی تصادم تک نہ چلی جائے. یہ جو بات جو وسیم کر رہے ہیں نا پھر یہ اب 8 سے 10 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک دم ہماری ساری نیشنل ڈسکورس میں نا یہ بات شروع ہو گئی تھی, سسٹم جا رہا ہے اور کانسٹیٹیوشنل آرڈر بریک ڈاؤن کر رہا ہے. یہ کو ہفتہ 10 دن اس پہ بڑی بحث ہوئی, پھر تھوڑا وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے. خطرہ ٹل گیا یو تھنک؟ نہیں دیکھیے, جس قسم کے حالات ہیں نا, میرے خیال میں جس آپ ہوتا ہے نا کہ گاڑی کوئی چلا رہا اور آگے سے ایک اور گاڑی آ رہی ہو تو آپ سپیڈ اور تیز کر دیتے ہیں کہ میں نکل جاؤں, پر مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی نہیں آ رہی, آگے دیوار ہے اور سپیڈ ادھر سے تیز ہوتی جا رہی ہے دونوں طرف سے. یہ تو آپ نے دیوار میں ہی جا کے ٹکرانا ہے. اس کا جو الٹیمیٹ خدا نہ خواستہ نتیجہ نکلے گا وہ پھر اس قسم کا نکلے گا اگر اس وقت ہم نے چیزوں کو اچھے طریقے سے نہ پرکھا یا ان کو دیکھا نہ. دوسری بات یہ کہ جو عدلیہ والا ایشو ہے, دیکھیں عدلیہ اب یہ فل کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے اگر حکومت اس قسم کی قانون سازی کرے گی, اب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہ سیٹیں مل جاتی ہیں کسی اور کو, وہ گرے گی نہیں حکومت, نہیں گرے, تو آپ کیوں سب کچھ سٹیک پہ لگا رہے ہیں؟ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی دفعہ 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا, آپ کر دیں منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن, ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گی, جو کانسپیریسی تھیوریز آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں حکومت یہ چیزیں نہ کر کے وہ بھی چیزوں کو ایک طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں کم از کم کوئی کمی مجھے لگتی ہے, اس لیے کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے, اور وہ جو کر رہے ہیں کہ ہم قانون سازی کے ذریعے عدلیہ کو فرسٹریٹ کریں گے, اس میں اینڈ لوزر جو ہے نا وہ حکومت ہوگی, دوسرا فریق کے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے.